السلام علیکم دوستو، میں اقبال سیوانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی۔ اور آج دوستو آپ کے ساتھ ایک ایسی سٹوری شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کسی مسلمان کی نہیں، لیکن اس میں اسلام پوری طرح موجود ہے، اور اسلام میں صلہ رحمی کی جو اہمیت ہے وہ ہمیں اس سٹوری میں نمایاں نظر آتی ہے۔ 1892 کی بات ہے، جب سینٹ فورڈ یونیورسٹی کا ایک نوجوان لڑکا تعلیم حاصل کر رہا تھا، تو اس کے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس سے فیس کا انتظام ہو سکے۔ تو اس نے اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا، اور دونوں دوستوں نے مل کر یہ طے کیا کہ پولینڈ کے مشہور پیانو پلیئر پیڈرووسکی کو بلاتے ہیں اور اس کا شو کرتے ہیں۔ اور دونوں نے ان سے رابطہ کیا، تو پیڈرو کے سیکریٹری نے کہا کہ اسے $2000 پے کرنے پڑیں گے۔ نوجوانوں نے اس کے لیے ہاں بھر لی۔ ان کا خیال تھا کہ شو جو ہے اس سے انہیں اتنی آمدنی ہو جائے گی کہ $2000 دینے کے بعد بھی ان کی فیس ادا ہو جاتی۔ یہ سوچ کر انہوں نے شو کا ارینجمنٹ کیا، اور جب شو ہو گیا تو شو سے جو ٹوٹل انکم ہوئی وہ $1600 تھی۔ یہ $1600 کی رقم کے بعد وہ رقم انہوں نے وسکی کو دی، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ ایک ایسا چیک دینا چاہتے ہیں $400 کا کہ جب ان کے پاس اس رقم کا انتظام ہو تو وہ کیش کرا لیا جائے۔ وسکی نے صورتحال کو بھانپ لیا کہ نوجوان جو ہیں انہوں نے کسی مقصد کے تحت یہ کام کیا ہوگا۔ انہوں نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے۔ نوجوان نے کہا کہ میری یونیورسٹی کی فیس کا مسئلہ تھا، اور میں نے یہ سوچا تھا کہ میں آپ کا شو کرا کے نہ صرف آپ کی رقم ادا کر دوں گا بلکہ مجھے کچھ زیادہ آمدنی ہو جائے گی تو میں اپنی فیس بھی ادا کر دوں گا۔ وسکی اس بات پہ حیران ہوئے، اور وسکی کا یہ ویسے بھی پورا ایک ہسٹری ہے کہ انہوں نے بہت بڑی بڑی چیریٹیز کی۔ تو انہوں نے نوجوان سے کہا کہ میری رقم کی فکر نہ کرو، اور اپنا تعلیم کا جو اخراجات ہیں، جو آپ کی فیس ہے وہ ادا کرو۔ $1600 کی جو رقم ہے وہ بھی وسکی نے لینے سے انکار کر دیا اور اس نوجوان کو دے دی۔ نوجوان اس رقم سے اپنی تعلیم مکمل کرنے لگا، اور اس کے بعد پھر جنگ عظیم آ گئی۔ جنگ عظیم اول میں جو پوری دنیا کے حالات ہوئے اس کا شکار پولینڈ بھی ہوا، اور جنگ عظیم کے فوراً بعد ہی وسکی کو پولینڈ کی وزارت اعظم مل گئی۔ دنیا بھر میں پیانو پلیئر کی حیثیت سے پہچانے جانے والے وسکی اب پولینڈ کے وزیر اعظم ہو گئے تھے، لیکن انہیں ایک مفلوق الحال ملک ملا تھا۔ انہوں نے پوری دنیا کی دیگر ممالک کی طرح ادارہ اقوام عالم سے رجوع کیا کہ پولینڈ کی مدد کی جائے۔ ساری دنیا کے ممالک یہی بات کر رہے تھے، لیکن وسکی کو یہ امید نہیں تھی کہ اس کی بات اتنی جلدی سن لی جائے گی۔ اور یوں ہوا کہ پولینڈ کو تھوڑے ہی دن میں امداد کے جہاز آنا شروع ہو گئے، اور وہ اس بات پر حیران تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اتنی جلدی اس کی داد رسی ہو گئی۔ خیر، اس امداد کے نتیجے میں پولینڈ کے حالات بہتر ہوئے، تو وسکی کو خیال آیا کہ کیوں نہ جا کر ذاتی طور پر ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا جائے جنہوں نے اس مصیبت کی گھڑی میں پولینڈ کا ساتھ دیا، اور انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا۔ امریکہ کے دورے کے دوران ان کی ملاقات امریکہ کے سابق صدر ولیم ہیورڈ سے ہوئی، اور ولیم ہیورڈ سے جب ملاقات ہوئی تو ولیم ہیورڈ نے کہا کہ مسٹر پرائم منسٹر، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ ظاہر ہے انہیں پریزیڈنٹ کی حیثیت سے تو پہچانا جاتا تھا، لیکن جب ہیورڈ نے یہ بات کی کہ میں وہ نوجوان ہوں
जिसने $1600 का आपका शो कराया था और $400 आपने न सिर्फ ये कि छोड़े बल्कि मुझे मेरी रकम तालीम के लिए जो मुझे दरकार थी वो भी दी। मैं वो नौजवान हूँ और यूँ इसकी पूरी सूरत हाल को समझ गए कि पोलैंड की फौरी मदद करने के पीछे कौन लोग थे जिन्होंने इस सूरत हाल में साथ दिया। तो इस स्टोरी का जो मोरल है वो ये है कि अगर आप कोई नेकी करते हैं तो वो नेकी जो है वो पलट कर आपकी तरफ आती है और आप उसे सिंगल डिजिट में करते हैं और वो आपको कई डिजिट में वापस आती है। इस स्टोरी को सुनाने का मकसद ये है कि आप आगे जो रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान मुबारक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग अपने मुंह से बयान नहीं करते, लेकिन उनके हाल अहवाल और उनके हुलिये से ज़ाहिर होती है। तो आइए कोई ऐसा काम करें, कोई ऐसी नेकियां करें जो पलट कर हमारी तरफ आएँ। आज की इस स्टोरी में मुकम्मल इस्लाम मौजूद है। गो के इस स्टोरी के कैरेक्टर्स कहीं से मुसलमान नहीं थे, तो जब गैर मुस्लिम इस्लाम को इस तरह से लेटर एंड स्पिरिट में कबूल करते हैं और उस पर अमल करते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सिलाए रहमी कीजिए, लोगों के काम आइए ताकि वही नेकी आपके आगे खुद आपके लिए एक रास्ता बन जाए। शुक्रिया, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। Thank you.